ناظرین، ایک تازہ ترین اور اہم ترین اپڈیٹ آپ سے شیئر کرنی ہے کہ جہانگیر ترین گروپ اور پی ٹی اے کے درمیان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان وقتی طور پہ جو مفاہمت ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں کہا جا رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کو ریلیف مل گیا، اور بلکہ کچھ لوگ یہ کہتے رہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے حکومت کو این آر او دے دیا اور حکومت نے جہانگیر ترین کو این آر او دے دیا۔ اس میں ایک بڑا اپسیٹ اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے ایک ایم پی اے نذیر چوہان، انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ شہزاد اکبر جو مشیر داخلہ ہیں وہ مبینہ طور پہ قادیانی ہے، اور انہوں نے یہاں تک چیلنج کیا کہ اگر وہ قادیانی نہیں ہے تو وہ مجھے عدالت میں لے کر جائیں اور میرا جواب دیں، پریس کانفرنس کریں، اور میں ثابت کروں گا کہ وہ قادیانی ہے۔ نذیر چوہان نے کیا کہا اور اب اس پہ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ناظرین آپ سے شیئر کر رہے ہیں، لیکن یہاں سن لیتے ہیں کہ نذیر چوہان نے کہا کیا تھا۔ تو میں نے کہا جی کہ آپ ٹی وی پہ آ کر یہ بات کہہ دیں کہ جی میں قادیانی نہیں ہوں، تو میں نذیر چوہان ان پہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لے، بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے اب یہ بات کہی کو 4 دن گزر گئے ہیں، یا مجھ پہ وہ پرچہ کریں یا اپنے آپ کو کلیئر کریں، آگے ٹی وی پہ کہے جی اب مجھے نذیر چوہان نے غلط بولا تھا، تو میں آپ لوگوں کے سامنے معافی مانگوں۔ نذیر چوہان کی گفتگو آپ نے سنی، اس کے جواب میں مشیر داخلہ نے ایک اپلیکیشن دائر کی جس میں انہوں نے کہا کہ میری زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، مجھے مارا جا سکتا ہے۔ ماضی کے اندر اس ملک میں ٹرینڈ ایسا رہا، اور اس کے اوپر ان کی درخواست کے اوپر ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے نذیر چوہان کے خلاف۔ اب دیکھیں، نذیر چوہان بھی پی ٹی اے کے ایم پی ایز ہیں، نذیر چوہان بھی پی ٹی اے کے ایم پی اے ہیں، اور دوسری طرف مشیر داخلہ وہ بھی حکومت کے مشیر داخلہ ہیں اور عمران خان کے بہت قریب ہیں، سارا احتساب کا جو نیریٹو اس کو لے کے وہ چل رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے پی ٹی اے کے اندر ویسے تو آلریڈی بہت سارے گروپ ہیں، لیکن یہ کہ لڑائی ایسی شروع ہو گئی ہے جو سیاسی لڑائی سے، نظریاتی لڑائی سے، واقعاتی لڑائی سے، ایک اختلافی بات سے اب مذہبی لڑائی تک چلی گئی ہے، اور یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب کی بات درست ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سلمان تسیج صاحب کے اوپر ایک الزام لگا، حالانکہ وہ ان کی فیملی کی بیک گراؤنڈ ایسی تھی، ایم ڈی تسیج کے وہ بیٹے تھے، وہ ہر وقت آیت الکرسی پہن کے رکھتے تھے سلمان تسیج، لیکن اس کے باوجود ایک میڈیا ٹرائل ہوا، ایک ان کے بارے میں پرسیپشن بنا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو مار دیا گیا، اور مارا بھی کس نے؟ ان کے محافظ نے۔ تو مشیر داخلہ کے حوالے سے یہ بہت بڑی بات نذیر چوہان نے کی، جس کے بعد نذیر چوہان کے اوپر مشیر داخلہ کی درخواست پہ مقدمہ تو درج ہو گیا، لیکن سٹل ان کی جان رسک پہ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ لیکن فواد چودھری صاحب ان کے دفاع میں آ گئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ لاہور پولیس کو اس پہ سخت ترین ایکشن لینا چاہیے۔ اب نذیر چوہان صاحب یہ کہتے ہیں وہ ظاہر ہیرو بننا چاہیں گے، وہ غازی بننا چاہیں گے، اور وہ جس طرح سلمان تسیج صاحب کا واقعہ ہوا اسی طرح کا وہ اس کو مذہبی ٹرینڈ دینا چاہیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی میں اس پہ ضمانت نہیں کرواؤں گا اور میں اس پہ پریس کانفرنس کروں گا۔ یہ ابھی تازہ ترین ایک اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیں، لیکن یہاں پہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ آپ بھی نظر رکھیے گا، ہم بھی یقینی طور پہ رکھیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے عام معاملات میں تشدد کی ایک عنصر اس حد تک آ گیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹالرنس نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عدم برداشت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑنے کو آ جاتے ہیں۔ اور آج کا جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، جس پہ میں بات کر رہا ہوں، یہ چونکہ ایک مذہبی نوعیت کا معاملہ ہے، اور توہین رسالت کی بات کر لیں، قادیانی ہونے کی بات کر لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کی بات کر لیں، تو اس پہ ہر شخص جذباتی ہو جاتا ہے۔ تو آج نذیر چوہان صاحب نے جو ایک بڑے سینسٹیو معاملہ چھیڑا ہے، جس پہ وہ بہت آگے تک چلے گئے ہیں، اور مشیر داخلہ نے اس کا ریئیکشن دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ریئیکشن بالکل بجا ہے، اور نذیر چوہان صاحب کے پاس اگر ثبوت ہے تو وہ سامنے لے کے آئے، اگر ثبوت نہیں ہے تو اتنا خوفناک الزام کسی کے اوپر نہیں لگانا چاہیے۔ اور اب انہوں نے چونکہ الزام لگا دیا، ایف آئی آر درج ہو گئی، اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس لڑائی کے اندر ان کو، نذیر چوہان کو جہانگیر ترین صاحب کتنا ریسکیو کرتے ہیں، جہانگیر ترین اس مذہبی منافرت کا حصہ بنتے ہیں یا اپنے آپ کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں، عمران خان اس کا حصہ بنتے ہیں یا اپنے آپ کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں، یا یہ لڑائی
ایک ذاتی لڑائی اور مذہبی لڑائی جو بن گئی ہے، یہ آگے جا کے شکل کیا اختیار کرتی ہے، لیکن یقین جانیے کہ اس طرح کی کوئی لڑائی بھی ہو، اس طرح کی کوئی بات بھی ہو، تو وہ اچھے نتائج نہیں دیتی، وہ خوفناک نتائج دیتی ہے۔ جس طرح میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے یہ تو دیکھیں نا، مذہبی منافرت کا یہ شکل تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی دکانیں کچھ لوگوں نے سجانے کے لیے، یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کا ادارہ ہے، یہ فلانا ہے، تمام مکتبہ فکر کی چھوٹی چھوٹی وہ کتبے لگا کے مساجد، مدرسے اور علیحدہ علیحدہ 1.5 انچ کی مسجد سب نے بنائی ہوئی ہے۔ لیکن کوئی مولوی جب بزنس کرتا ہے، وہ کراکری کی دکان بھی بنا دے، اگر وہ وہابی ہے تو وہ اس پہ وہ اہل حدیث کراکری سٹور نہیں لکھتا۔ وہ فروٹ کی دکان بنا لے تو اس پہ بریلوی فروٹ سینٹر یا فروٹ شاپ نہیں لکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ محدود ہو جائیں گے، دوسرے فرقے وہاں سے خریدیں گے نہیں۔ تو بزنس کے معاملے میں تو آپ اس طرح کی بات نہیں کرتے، مذہب کے معاملے میں آپ لوگوں کو تقسیم کرتے ہو، بزنس میں آپ کا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مذہبی لوگوں کا بھی شیوا نہیں ہے، ان کو تو سب کو اکٹھا رکھنا چاہیے، ان کو تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بالکل اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور چونکہ یہ مذہبی ٹرینڈ اس ملک کے اندر ایسا خوفناک چل پڑا ہے، اسی ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے نذیر چوہان صاحب نے یہ مہربانی کی ہے۔ اور نذیر چوہان صاحب نے بھی اگر ان کے پاس ثبوت نہیں ہے تو انہوں نے نہ دین کی خدمت کی ہے، نہ سیاست کی خدمت کی ہے، نہ اپنے گروپ کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے جنگی ترین صاحب کو بھی ایک مشکل میں ڈال دیا ہے، گروپ کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے، اور اس لڑائی کا نتیجہ ایک خوفناک بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔